اچھا، جب بھی ہم اکنامکس یعنی معاشیات کا نام سنتے ہیں نا تو فوراً ذہن میں کیا آتا ہے؟ بڑے بڑے گرافس، نمبرز، اعداد و شمار، یہی سب کچھ۔ لیکن معاشیات صرف یہی نہیں ہے، اس فیلڈ کا نا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ یہ دنیا کو دو بالکل الگ الگ نظروں سے دیکھتی ہے۔ ایک نظر بتاتی ہے کہ دنیا اصل میں کیسی ہے، اور دوسری یہ کہتی ہے کہ اس سے کیسا ہونا چاہیے۔ چلیں ایک مثال لیتے ہیں۔ یہ جملہ سنیں، غربت کی بجائے خوشحالی ہونی چاہیے۔ اب ذرا سوچئے، کیا یہ کوئی ایسی بات ہے جسے ہم سچ ثابت کر سکتے ہیں؟ کوئی فیکٹ ہے، یا یہ صرف ایک خواہش ہے، ایک رائے؟ یہی وہ سوال ہے جو معاشیات کی زیادہ تر بحثوں کی جڑ میں ہوتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں معاشیات کے ان دو بنیادی زاویوں کو سمجھنا پڑے گا۔ بالکل سادہ لفظوں میں سمجھیں تو معاشیات کی ایک شاخ یہ بتاتی ہے کہ معیشت میں اصل میں کیا ہو رہا ہے، اور جو دوسری شاخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ بھئی کیا ہونا چاہیے۔ مطلب ایک کا تعلق حقائق سے ہے اور دوسرے کا تعلق ہماری اقدار یا ویلیوز سے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس اینگل کی بات کرتے ہیں جو صرف حقائق کو دیکھتا ہے، یعنی پازیٹیو اکنامکس۔ پازیٹیو اکنامکس یا اثباتی معاشیات، یہ معاشیات کی وہ قسم ہے جو صرف اور صرف حقائق، اعداد و شمار اور جسے ہم کہتے ہیں نا کاز اینڈ افیکٹ یعنی وجہ اور اثر کے تعلق پر دھیان دیتی ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ اکانومی کام کیسے کرتی ہے۔ اس میں کوئی ذاتی رائے، کوئی اچھا برا شامل نہیں ہوتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ پازیٹیو اکنامکس کو ایک آبزرور یا مبصر سمجھ لیں۔ اس کا کام صرف غیر جانبداری سے حقائق کا تجزیہ کرنا ہے۔ یہ حالات کو بالکل ویسے ہی بیان کرتی ہے جیسے وہ ہیں۔ یہاں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی چیز اچھی ہے یا بری، اور نہ ہی یہ کوئی حل پیش کرتی ہے، بس جو ہے جیسا ہے وہ بتا دیتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی ایک سائیڈ۔ اب چلتے ہیں دوسرے زاویے کی طرف، یعنی نارمیٹیو سائنس یا علم الہدایت، جس کا دیکھنے کا انداز بالکل ہی الگ ہے۔ اب یہ جو نارمیٹیو سائنس ہے نا، اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ معیشت کو کیسا ہونا چاہیے۔ یہ پوری طرح سے ویلیو ججمنٹس پر، یعنی قدر پر مبنی فیصلوں اور نظریاتی تجاویز پر چلتی ہے۔ مطلب یہ صحیح اور غلط کے خیالات کو اکنامک پالیسیوں کا حصہ بناتی ہے۔ تو پھر یہ کرتی کیا ہے؟ دیکھیں، یہ فیصلہ سناتی ہے کہ کوئی چیز صحیح ہے یا غلط۔ یہ مسائل کو دیکھ کر ان کے حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے، پالیسیاں اور تدابیر تجویز کرتی ہے، اور یہ سب کچھ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ ذاتی اقدار اور آراء کی بنیاد پر۔ تو اب جب کہ ہم نے دونوں کو الگ الگ سمجھ لیا ہے، آئیے ذرا ان کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں تاکہ ان کے بیچ کا جو مین فرق ہے نا وہ بالکل صاف ہو جائے۔ تو خلاصہ یہ نکلا، پازیٹیو اکنامکس ایک مبصر کی طرح ہے جو صرف دیکھتا ہے اور حقائق کا تجزیہ کرتا ہے، جبکہ نارمیٹیو سائنس ایک رہنما کی طرح ہے جو فیصلے کرتا ہے، حل بتاتا ہے اور یہ مشورہ دیتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے۔ ایک صرف دیکھ رہا ہے، دوسرا راستہ دکھا رہا ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے نا یہ مثال بہترین ہے۔ جب ایک ڈاکٹر تشخیص کرتا ہے اور کہتا ہے آپ کو بخار ہے، تو یہ ایک پازیٹیو سٹیٹمنٹ ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن جب وہ دوا لکھ کر دیتا ہے اور کہتا ہے آپ کو یہ دوائی لینی چاہیے، تو یہ ایک نارمیٹیو ایکشن ہے۔ مطلب تشخیص ایک حقیقت ہے اور جو نسخہ ہے وہ ایک تجویز ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، یہ دونوں شاخیں الگ الگ دنیاؤں میں کام نہیں کرتیں۔ حقیقت میں ماہرین معاشیت اصلی مسائل کو حل کرنے کے لیے ان دونوں کو ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ چلے اس کو سمجھنے کے لیے مہنگائی یعنی انفلیشن کی مثال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں نظریات اصل زندگی میں کیسے کام آتے ہیں۔ تو پروسیس کچھ اس طرح چلتا ہے۔ پہلا قدم، مسئلہ کیا ہے؟ ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا قدم اب آتا ہے پازیٹیو انالیسس۔ ایک اکانومسٹ ڈیٹا اکٹھا کرے گا، ریسرچ کرے گا اور یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ مہنگائی کی وجوہات کیا ہیں۔ یہ کام خالصتاً حقائق پر مبنی ہے۔ اور پھر آتا ہے آخری قدم، نارمیٹیو پروپوزل۔ اس سارے تجزیے کی بنیاد پر وہ ماہر معیشت پھر پالیسیاں تجویز کرے گا کہ مہنگائی کو کیسے کنٹرول کیا جائے، جیسے کہ شاید شرح سود بڑھا دینی چاہیے۔ یعنی آسان لفظوں میں پازیٹیو اکنامکس مسئلے کی تشخیص کرتی ہے اور نارمیٹیو اکنامکس اس کا علاج تجویز کرتی ہے۔ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں جو ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب جاننا اتنا ضروری کیوں ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ اس فرق کو سمجھنے سے معاشی پالیسیوں پر جو بحثیں ہوتی ہیں نا وہ بہت واضح اور بہتر ہو جاتی ہیں۔
اس سے یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ کوئی شخص کب حقیقت بیان کر رہا ہے اور کب وہ صرف اپنی ذاتی رائے دے رہا ہے۔ تو اگلی بار جب کوئی معاشی بحث چل رہی ہو تو کیا اب یہ فرق کیا جا سکے گا کہ کون سا بیان ایک حقیقت ہے اور کون سا صرف ایک رائے؟ اس فرق کو پہچاننا ہی اصل میں تنقیدی سوچ کی بنیاد ہے۔